الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی. چنانچہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے نبی کو دیا اس میں سے 2-3 کا تذکرہ فرما رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں: الم یجدک یتیما فآوی. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تشریف لائے تھے. یتیم کہتے ہیں کہ نابالغی کی حالت میں جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے اسے یتیم کہتے ہیں. انسانوں میں جو ذوی العقول ہیں یا جن، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکلف ہے، تو ان میں نسب باپ سے چلتا ہے. چنانچہ محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے، محمد ابن آمنہ نہیں کہا جاتا. بچوں کی نسبت یا آدمی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں ہوتی. اسی لیے اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے نابالغی کی حالت میں تو بچے کو یتیم نہیں کہیں گے. ہاں، باپ کا سایہ اٹھ جائے اور بچہ یا بچی نابالغ ہو تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، یعنی آپ رحم مادر ہی میں تھے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو اپنی والدہ کی زیر پرورش رہے اور 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے اور ابھی 8 سال کی عمر ہوئی تھی کہ دادا کو بھی اٹھا لیا. پھر اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا: الم یجدک یتیما فآوی. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا. پہلا ٹھکانہ ماں کی گود، اس کے بعد دوسرا ٹھکانہ دادا کی گود، پھر تیسرا ٹھکانہ چچا کی گود. اور ماں کے دل میں اتنی محبت اللہ نے ڈالی، اتنی محبت ڈالی اس بچے کی. اسی طرح جب ماں کا انتقال ہوا تو دادا کے دل میں اتنی محبت ڈالی. پھر جب دادا کا انتقال ہوا تو چچا کے دل میں اتنی محبت ڈالی کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے. اپنے سگے بچوں اور بچیوں پر ترجیح دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے. خواجہ ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کی جو آمدنی تھی وہ ان کے اور ان کے بچوں کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی.
لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور ان کے جتنے بچے تھے سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے تھے۔ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن زندگی کی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، گہرا تعلق اور آپ کی حفاظت، آپ کا دفاع کرتے رہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت اور تائید میں انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ چنانچہ کفار و مشرکین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، اقتصادی بائیکاٹ، کہ ان سے کوئی کسی طرح کو کوئی تعلق نہ رکھے، کوئی لین دین نہیں، بات چیت نہیں، ملنا جلنا نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، اور اگر کسی نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کا بھی بائیکاٹ۔ خواجہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اس بائیکاٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی شریک کیا، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی کے صحابہ، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلکتے تھے، اور لوگ پتے اور چمڑے کھا کھا کر وقت گزارنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس نازک موقع پر بھی ابو طالب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو اس سال کو تاریخ اسلام میں عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان دونوں کی وفات سے اتنا دکھ ہوا، اتنا قلق ہوا، ایسا لگتا تھا کہ نبی ظاہری اسباب کے طور پر بے سہارا ہو گئے، اس لیے کہ بہت بڑا سہارا خواجہ ابو طالب کا بھی تھا، اور بہت بڑا سہارا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی تھا، اور ان دونوں بڑے سہاروں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اسی لیے تاریخ میں اس کو عام الحزن کہا گیا۔ یہ علم یجد کا یتیما فآوی، آگے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو احکام شرع سے ناواقف پایا۔ ضال کے ایک معنی آتے ہیں گمراہ کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں ضالین سے مراد گمراہوں کی جماعت، یہاں ووجدک ضالا فہدی، یہاں ضال سے مراد گمراہ نہیں ہے، یہاں ضال سے مراد احکام شرع سے ناواقف ہے۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نہیں جانتے تھے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری قدم قدم پر حاجت روائی کر رہا ہے اور ہمارا مشکل کشا ہے، ہم اس کو پہچانے کیسے، اس کو راضی کیسے کریں، جس مقصد سے اس نے بھیجا ہے اس مقصد کو ہم لے کر آگے کیسے بڑھیں، یہ سب آپ کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ووجدک ضالا فہدی، آپ کو احکام شرع سے ناواقف پایا، پھر واقف کیا، اور کیسے واقف کیا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ ہم نے بذریعہ وحی آپ کے پاس احکام بھیجے، پیغام بھیجے، اور آپ تو ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا چیز ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اپنے خالق و مالک کی عبادت اور بندگی کیسے کی جائے گی۔ تو آپ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ ایمان اور اسلام کی حقیقت سے واقف تھے، لیکن ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، اور بذریعہ وحی آپ کو ان سارے امور سے واقفیت عطا کی۔ اور یہ ایسا امی ہے تاریخ انسانیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تاریخ انسانیت میں ایسی ذات ہے جو ناخواندہ ہے، امی ہے، جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، جس کا کسی پڑھے لکھے سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی دوستی نہیں تھی، لیکن سارے پڑھے لکھے اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے،
سارے پڑھے لکھے دنیا کے اس کے سامنے سر نگو ہو گئے، اور اس نے سارے دین، سارے مذہب، سابقہ ساری کتابوں اور صحیفوں کو منسوخ کر دیا، حتیٰ کہ نبی کے علم کے سامنے آج کی ترقی یافتہ دنیا بھی سرنگوں ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا جو چاند پر جا رہی ہے، مریخ پر جا رہی ہے، فضاؤں میں اڑ رہی ہے، سمندر کی تہوں کو چیڑ رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا کر رہی ہے، وہ بھی علوم نبوت کے سامنے ششدر اور حیران ہے، سرنگو اور سرفگندہ ہے۔ یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو احکام شرع سے ناواقف پایا اور آپ کو واقف کیا، بتایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو مفلس اور نادار پایا، آپ کو مفلس اور نادار پایا، پھر آپ کو غنی اور مالدار بنا دیا۔ مفلس اور نادار، جب آپ رحم مادر میں تھے اسی وقت باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ باپ جب دنیا سے گیا ہے تو کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ تو جب دنیا میں آئے تو جہاں یتیم تھے وہیں فقیر اور تنگ دست بھی تھے۔ باپ سے وراثت میں کچھ بھی آپ کو نہیں ملا، تھا ہی نہیں۔ یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو نادار پایا، مفلس پایا، تنگ دست پایا، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں۔ چنانچہ شروع میں ماں نے آپ کا خرچہ اٹھایا، اس کے بعد دادا نے آپ کا خرچہ اٹھایا، اس کے بعد چچا نے آپ کا خرچہ اٹھایا، لیکن چچا کی حالت زار دیکھ کر آپ نے اپنا بوجھ اپنے چچا پر نہیں ڈالا، خود لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرا کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے اور چچا کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا تاکہ چچا کا بوجھ کم ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا سا اور بڑے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بطور مضاربت کے لے کر کے آپ شام گئے، آپ نے وہاں تجارت کی اور اس سے بہت نفع ہوا، اس تجارت سے بہت نفع ہوا، اس طرح سے آپ کے ہاتھ مال آیا۔ اور اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی شرافت، آپ کا اخلاق، آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور آپ کے جو اخلاق کریمانہ تھے اس کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا نبی کی زوجیت میں آنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھر تو خدیجہ الکبریٰ جو مکہ کی گنی چنی مالدار عورتوں میں سے تھی، انہوں نے اپنا سارا مال نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اب جب یہ تین اتنے بڑے بڑے انعامات آپ کے اوپر اللہ کے ہیں تو ان انعامات کا شکر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا، اس کا شکر یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم پر آپ سختی نہ کیجیے گا۔ آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا، اس کا شکر یہ ہے کہ کبھی کسی یتیم کے ساتھ آپ بدسلوکی مت کیجیے گا، کسی یتیم کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ نہ کیجیے گا، نہ اس کی جان میں کسی طرح کی زیادتی سے کیجیے گا، نہ اس کے مال میں کسی طرح کی زیادتی کیجیے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر کیسے عمل کیا، کتنے یتیم بچوں اور بچیوں کو آپ نے اپنی زیر کفالت لیا اور ان کی پرورش کی، ان کو پروان چڑھایا اور اپنی امت کو ترغیب دی اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، اس کی جان مال کا خیال رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ میں اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں کیسے ہوں گے؟ اس طرح۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی دونوں
یہ انگلی سبابہ اس کو کہتے ہیں، وسطیٰ اس کو کہتے ہیں، دونوں انگلیوں کو کھڑی کیا اور فرمایا اس طرح ہم لوگ ہوں گے جنت میں، یعنی میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درجے کے درمیان اتنا فرق ہو۔ اس کا محدثین نے دو مطلب بیان کیا، ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں، یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، تو میرا درجہ تھوڑا سا اونچا ہوگا اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا درجہ تھوڑا سا، لیکن یہ زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اور کافل الیتیم جنت میں اس طرح ہوں گے۔ دوسرے محدثین نے کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور یہ بتایا کہ جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہے، اسی طرح سے میرے درجے میں اور جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا اس کے درجے میں یہ معمولی سا فرق ہوگا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور یتیم کوئی ضروری نہیں کہ اپنا ہی ہو، چاہے اپنے گھر کا یتیم ہو چاہے باہر کا یتیم ہو، یتیم 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 اپنے گھر کا یتیم ہے تو اس پر دوہرا اجر ہے، اور اگر باہر کا کوئی بچہ اور بچی یتیم ہے، آپ نے اس کو لے لیا اور اس کی کفالت لی، اور اس کو اپنے پاس لینا اپنے پاس رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ جہاں رہ رہا وہیں رہے، آپ اس کے اخراجات وغیرہ کا بندوبست کر دیں۔ اور آج کل اس طرح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس طرح کے کروڑوں بچے اس امت میں ہیں جو یتیم ہے، بے سہارا ہے، نہ ان کا کوئی در ہے، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ ان کے لیے کھانے کی کوئی جگہ ہے، نہ ان کے لیے سونے کی کوئی جگہ ہے۔ لیکن آج ہم لوگ چونکہ اس تین تعلیمات سے ناواقف ہے، بے خبر ہے، اس لیے اس طرح کا شوق، اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر کبھی پیدا نہیں ہوتا، جنم نہیں، لیکن فضائل کتنے ہیں وہ ذرا ہم اٹھا کے دیکھیں۔ تو فرمایا کہ آپ یتیم تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، اس کا شکر یہ ہے کہ کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے گا۔ اور اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، قُل لِلْيَتِيمِ أَبًا رَحِيمًا شَفِيقًا عَطُوفًا كَرِيمًا، کوئی یتیم بچہ ہو یا یتیم بچی ہو تو آپ اس کے لیے شفیق، مہربان، انتہائی ہمدرد، انتہائی غمخوار و غمگسار باپ بن جائیے اس کے، جیسے آپ کا دادا آپ کے لیے باپ بن گیا تھا، جیسے آپ کا چچا آپ کے لیے باپ بن گیا تھا، جیسے آپ کی ماں آپ کے لیے ماں بھی تھی اور باپ بھی بن گئی تھی، اس طرح سے کوئی یتیم بچہ ہو، یتیم بچی ہو تو آپ اس کے لیے، اگر اس کی ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو آپ ماں بھی بن جائیے، باپ بھی بن جائیے، اور اگر صرف باپ نہیں ہے تو باپ بن کر کے دکھا دیجیے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.